کہ بندے کو چاہیے کہ طلب خیر اور آفات کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہے اور تمام امور کو اسی کی مشیت سے متعلق جانے، یعنی یہ جانے کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جہاد کرو، لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر۔ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اس کی ذات کو انسان مانے، اس کی تمام صفات کو اور تنزیہات کو مانے، جو اس کی شان کے لائق نہ ہو اس کی طرف نسبت نہ کرے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ رسولوں پر ایمان لانا بھی اللہ پر ایمان لانے میں داخل ہے، یعنی جو رسولوں پر ایمان نہیں لاتا وہ اللہ پر بھی ایمان لانے والا نہیں۔ تو یہودی اور عیسائی اگرچہ اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کا دعویٰ باطل ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، تو جو رسولوں کا انکار کرے، کسی بھی رسول کا انکار کرے، وہ اللہ پر ایمان لانے والا بھی نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو نہیں مانتے۔ یہودی تجسیم اور تشبیہ کے قائل ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم مانتے ہیں، تجسیم اور تشبیہ کے قائل ہیں۔ اور عیسائی حلول کے معتقد ہیں، یعنی وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گیا، حلول کر گیا۔ تو جب ان کا عقیدہ ہی خراب ہے اللہ کے بارے میں، تو وہ کس طرح اللہ پر ایمان لانے والے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ پر ایمان لانے والا صرف مسلمان ہے۔ یہودی، عیسائی، ہندو، کوئی بھی اللہ پر ایمان لانے والا نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات و تنزیہات کو نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ چیزیں منسوب کرتے ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ ایسے ہی یہودیوں میں سے جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی اللہ پر ایمان لانے والا نہیں۔ اسی طرح جو ایک رسول کی تکذیب کرے وہ اللہ پر ایمان لانے والا نہیں۔ یہودی اور عیسائی تو بہت سے انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، لہذا وہ اللہ پر ایمان لانے والوں میں نہیں۔ حضرت مجاہد کا قول ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روم سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسی کے نازل ہونے کے بعد غزوہ تبوک ہوا۔ تو روم کے لوگ وہ عیسائی تھے، تو یہاں پر یہ حکم دیا گیا کہ جو اللہ کو نہیں مانتا اس سے جہاد کریں۔ اور ابھی ساری گفتگو سے معلوم ہوا کہ عیسائی اللہ کو نہیں مانتے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لہٰذا یہ اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے، یعنی قرآن پاک میں اور احادیث طیبہ میں جن چیزوں کو حرام کیا گیا، وہ لوگ جو ان چیزوں کو حرام نہیں مانتے ان سے لڑیں۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ معنی یہ ہے کہ توریت اور انجیل کے مطابق جو عمل نہیں کرتے، ان کی تحریف کرتے ہیں اور احکام اپنے دل سے بناتے ہیں، گھڑتے ہیں، ان سے آپ جہاد کریں۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور سچے دین یعنی دین اسلام کے تابع نہیں ہوتے، یعنی وہ جو کتاب دیے گئے، یعنی جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے وہ لوگ جو سچے دین کے تابع نہیں ہوتے، ان سے آپ جہاد کریں۔
حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جب تک اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں ذلیل ہو کر. یعنی جو اہل کتاب میں سے معاہدہ کرے اس سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے، خراج لیا جاتا ہے، اس کا نام جزیہ ہے. یہ جزیہ نقد لیا جاتا ہے، اس میں ادھار نہیں. جزیہ دینے والے کو خود حاضر ہو کر دینا چاہیے، پیدل لے کر حاضر ہو، کھڑے ہو کر پیش کرے. اہل کتاب سے جزیہ لیا جائے گا. اسی طرح مشرکین عرب کے علاوہ جتنے کافر ہیں سب سے جزیہ لیا جائے گا، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مجوسی ہو. لیکن جو مشرکین عرب ہیں ان کے لیے صرف دو چیزیں ہیں، یا تو اسلام قبول کر لیں یا وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے جزیہ لیا، عیسائیوں سے جزیہ لیا، لیکن مکہ شریف اور اس کے ارد گرد کے جو رہنے والے مشرکین تھے ان کے سامنے دو ہی آپشن رکھے مشرکین عرب کے لیے، یا تو اسلام قبول کر لیں یا جنگ کے لیے تیار رہیں. اسلام لانے سے جزیہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی ایک ذمہ کافر جزیہ دے رہا ہے، مسلمان ہو جائے تو اب اسے جزیہ دینے کی ضرورت نہیں. سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں کیا گیا کہ جس طرح مشرکین عرب کو مہلت نہ دی گئی اور کہا گیا یا تو اسلام قبول کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے، تو جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور جو مشرک یا کافر ہیں لیکن عرب سے باہر ہیں، ان کے لیے یہ مہلت کیوں دی گئی کہ وہ معاہدہ کر لیں اور اگر جزیہ دیں تو ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے؟ تو فرمایا اس میں حکمت یہ ہے جزیہ مقرر کرنے کی کہ کفار کو مہلت دی جائے تاکہ وہ اسلام کی خوبیاں دیکھیں اور دلائل کی قوت دیکھیں. اور پرانی کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، آپ کی خوبیاں، آپ کی نعت دیکھ کر انہیں اسلام قبول کرنے کا موقع دیا جائے، وہ مشرب اسلام ہونے کا موقع پائیں، اس لیے ان کے لیے یہ مہلت ہے. تو یہاں فرمایا گیا کہ یا تو یہ یہودی عیسائی اسلام قبول کر لیں یا پھر یہ سلو کریں اور اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، اور اگر یہ دونوں صورتیں نہیں پائی جاتی تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان سے جہاد کریں. آج مسلمان اتنی پستی میں ہیں کہ اپنا دفاع مشکل ہو گیا، اپنے ملک کی حفاظت مشکل ہو گئی. جب یہ حالات ہو گئے تو اب نکل کر کافروں پر حملہ کرنا، اس کی طاقت مسلمانوں میں نہ رہی، کیونکہ انہوں نے جذبہ جہاد کا درس نہیں دیا، شوق شہادت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی. اس وجہ سے مسلمان ان حالات سے دوچار ہیں. کشمیر میں، فلسطین میں، برما میں اور کئی ملکوں میں حالات خراب ہیں. عراق میں، شام میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہود و نصارہ کفار ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیداری عطا فرمائے، غلبہ عطا فرمائے، اسلامی ممالک کا دفاع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو کافر ممالک ہیں ان کی قوتیں بھی ہمیں توڑنے کی اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے. سورہ توبہ کا 4واں رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں.